نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام سیٹھ رائے محمد اسد علی کھل، چیئرمین پاکستان تحریک معاشی انقلاب۔ میں آج اپنے باوقار، ذہین، بہادر قوم سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس ویژن کو، اس نظریے کو سپورٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت بدترین معاشی کرائسس کا شکار ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایز اے نیشن مل کر اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ اور سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، گورنمنٹ پارٹیز اینڈ اپوزیشن پارٹیز۔ گورنمنٹ کا جتنا رول ہوتا ہے آئی تھنک اتنا ہی جمہوری نظام میں اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 75 سال سے یہ دھاندلی کے معاملات اور مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 20-25 سال میں جو دیکھنے میں آیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو دوسری جو ہے وہ روڈز پہ آ جاتی ہے۔ اس طرح سے ملک جو ہے مزید غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے اور ہوا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے ایک پیج پہ ہوں اور پارلیمان کے اندر وہ مسائل ڈسکس کریں جو ملکی فلاح بہبود کے لیے ہو، نہ کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں اور انتقامی سیاست جو ہے وہ کریں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے کیونکہ ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور نیکسٹ ایسا لائحہ عمل نکالا جائے مل کر کے کہ جس سے دوبارہ الیکشن ریگنگ نہ ہو، دھاندلی نہ ہو، صاف شفاف الیکشن ہوں اور عوام کے منتخب نمائندہ جو ہے وہ آگے آئیں۔ میری جو موومنٹ ہے پاکستان تحریک معاشی انقلاب، وہ ایک نان پولیٹیکل موومنٹ ہے جس میں پبلک کی، جو پاکستانی عوام کی، موسٹلی پاکستان پبلک کی آواز تمام اداروں تک، تمام سیاسی پارٹیز تک پہنچانے میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گا۔ اور ہماری پارٹی، ہماری موومنٹ پاکستان فائنینشیل ریولوشن موومنٹ کا جو مین مقصد ہے وہ معاشی خوشحالی اور معاشی ترقی کے حوالے سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے
جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں وہ یوزری سسٹم ہے، سودی نظام۔ اگر ہم ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سودی نظام کو نو کرنا ہوگا، سے نو ٹو یوزری سسٹم۔ اور آج ہماری شرح سود جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک سے سب سے زیادہ ہے، اور ہم اپنے قرضے کی انٹرسٹ پے کرنے کے لیے، سود پے کرنے کے لیے ہمیں مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ قرضہ لے کر کے یا مانگ کر آپ قرض سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں پیداوار بڑھانی ہوگی، پروڈکٹیوٹی کرنی ہوگی۔ اس میں آئی ٹی سیکٹر بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا، ہمیں ایز سون ایز پاسبل اپوزیشن اور گورنمنٹ کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ملکی مفادات کو سامنے رکھ کے سی پیک کو مکمل کیا جائے، تاکہ ہمیں جو ہے کچھ انکم آنا شروع ہو جائے۔ دوسرا، میں تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے طور پہ زکوٰۃ دینے کے بعد، ٹیکس دینے کے بعد، ملکی خزانے کو مضبوط کرنے کے لیے، ریزرو بڑھانے کے لیے جتنا کوئی کر سکتا ہے، منیمم 1% بھی اگر ہر کوئی کرے، ملکی خزانے میں ڈپازٹ کرے اپنی انکم کا یا اپنے ایسٹس کا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے ریزروز جو ہے وہ 4 گنا بڑھ جائیں گے، جس سے ڈالر سٹیبل ہو جائے گا اور مزید مہنگائی جو ہے وہ بڑھنا رک جائے گی۔ تو جتنے پیسے کینڈیڈیٹس نے الیکشنز پہ لگائے ہیں اس کا آدھا حصہ بھی لگا دیں، خزانے میں جمع کروا دیں، تو ملک کے ریزرو بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی، ایک مزدور سے لے کے بزنس ٹائکونس تک سب کو ریکویسٹ ہے کہ وہ ملکی خزانے میں اپنے طور پہ پیسہ جمع کروائیں۔ دوسری بات، پاکستان اسٹیٹ بینک کو وہ اکاؤنٹس دینے چاہیے، جائز کیش میں، ایزی پیسہ میں، بینک اکاؤنٹس، جس سے کوئی بھی بندہ جب چاہے ملکی خزانے میں پیسے جمع کروا سکے۔ تو ایک تو اس سے ریزروز بڑھیں گے۔ دوسرا جو ہے، ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو امپروو کرنا ہے، ہمیں ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو بہت زیادہ اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ سارا فارن کنٹریز سے آتا ہے۔ اس میں ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک معاشی انقلاب یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جس بندے کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ اچھی ارننگ کر سکتا ہے، فارن سے پیسے کما سکتا ہے، آن لائن بزنس میں کوئی ایکسپرٹ ہے، یا کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو فلی سپورٹ کریں گے۔ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہم اس پہ کریں گے، اور جو ریونیو جنریٹ ہوگا انشاءاللہ وہ میکسیمم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومتی خزانے میں جمع کروائیں گے۔ تو لہٰذا دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہمارا آپس میں اتحاد ہے، امن ہے، پارلیمان کے اندر امن و اتحاد چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مثبت رول ادا کریں، تاکہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ ترقی کرے۔ اور دوسرا، ملکی خزانے کو بھرنے کی مہم چلانی چاہیے، تاکہ ہمارے ریزروز بڑھیں اور ڈالر کی قیمت سٹاپ ہو، مہنگائی جو ہے نا وہ رک جائے۔ دوسرا، ہمیں سود لینے سے بچنا ہوگا، ہمیں خود سے پیداوار بڑھانی ہوگی، تاکہ ہم مزید جو اس دلدل میں نہ پھنستے جائیں۔ جب تک ہم سے نو ٹو یوزری سسٹم نہیں کہیں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سود جو ہے وہ اللہ پاک نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سود اللہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ تو ہم ایز اے مسلمان بھی ہم پہ یہ ہے، اور ایز اے پاکستانی بھی ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم سودی نظام سے اپنی جان چھڑوائیں اور ملک کی ترقی کی جو سالڈ بنیادوں پر وہ کام شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں
آپس میں اتحاد ہونا ہوگا، ڈسپلنڈ ہونا ہوگا، پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔